بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج سبق نمبر 61 کے اندر ہم باقاعدہ قصص الانبیاء کو شروع کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے انبیاء کے جو سلسلہ نبوت کے مراحل ہیں وہ ہم نے بیان کیے، اور اسی سے ریلیٹڈ جو مقامات تھے ان کا کچھ مختصر تعارف، جغرافیہ قرآنی کے جو موضوعات ہیں ان کا کچھ مختصر تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ ابھی انشاءاللہ باقاعدہ ہم قصص الانبیاء کو شروع کر رہے ہیں، یعنی جو پہلا موضوع ہے جغرافیہ قرآنی کا شخصیات، اس میں جو پہلا حصہ ہے انبیاء، اس کا ہم تذکرہ شروع کر رہے ہیں۔ اور آج یہ جو سبق ہے اس میں سے سبق نمبر 61 ہے، اور شخصیات کا جو موضوع ہے اس حوالے سے یہ پہلا سبق ہے، اور اس میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ کریں گے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں، قصص ہیں، اور کہاں کہاں پیش آئے قرآن مجید میں، کہاں کہاں ان کا تذکرہ ہے، ہم اس کی آج پوری تفصیل انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، ابو البشر جناب سیدنا حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نسل انسانی کے جد امجد اور سب انسانوں کے مورث اعلیٰ ہیں۔ اس کرۂ ارض پر انسانی آبادی کا سلسلہ آپ ہی سے چلا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے سب انسان آپ ہی کی اولاد ہیں، اس لیے آپ کو باوائے آدم کہتے ہیں۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ عظیم شخصیت ہیں جن کے ذریعے سے سب سے پہلے انسانوں کو دنیاوی زندگی کے طور طریقے اور مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے آنے والی زندگی میں نجات اور کامیابی کے اصول بتائے گئے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام نامی 25 آیات میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ یہ جو جدول آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 31 سے لے کر 37 تک ایک تفصیلی آیات ہیں، اس میں ان کا حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر صورت نمبر 3 ہے، اور 33 نمبر آیت اور 59 نمبر آیت ہے، اور سورہ بقرہ کی 31 نمبر اور 37 نمبر آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی 27 نمبر آیت، سورہ اعراف میں ذرا زیادہ ہے، 11، 19، 26، 27، 31، 35 اور 172 نمبر آیت میں آپ کا تذکرہ ہے۔ سورہ اسراء، سورہ بنی اسرائیل جسے کہتے ہیں، 61 اور 70 نمبر آیات کے اندر۔ سورہ کہف میں آیت نمبر 5 کے اندر، سورہ مریم میں آیت نمبر 58، سورہ طٰہٰ میں 115، 116، 117، 120 اور 121 نمبر آیت کے اندر، اور سورہ یاسین میں 60 نمبر آیت کے اندر آپ کا تذکرہ ملتا ہے۔ کچھ آیات بھی بطور نمونہ کے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 اور نیچے دیکھیں آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور اوپر جو آیت نمبر 31 ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو یہاں پر وہی جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں ایک اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، تو تمہارا کیا مشورہ ہے، تو یہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق اللہ تعالیٰ کا اور فرشتوں کا مکالمہ ہے وہ ہے، اور اس میں پھر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کا سجدہ کرنا اور پھر ابلیس کا اس سے انکار کرنا، یہ پورا قصہ، اور پھر ابلیس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام جو آزمائش میں مبتلا ہوئے، اور اس کے بعد پھر جنت سے زمین پر اترنے کا جو پورا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو جو کلمات سکھائے گئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کو قبول فرمایا، زمین پر اترنے کا جو واقعہ ہے، تو یہ پورا تفصیل کے ساتھ اس میں بھی ہے، اور دوسری جگہوں پر بھی یہ آپ کو ملے گا، سورہ اعراف وغیرہ کے اندر بھی۔ یہ آیت نمبر 115، 116، 118 یہ سورہ طٰہٰ کی ہیں کہ وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، تو یہ بھی اسی میں بھی اختصار کے ساتھ اسی طرح کا تذکرہ ہے جو سورہ بقرہ کے اندر تھا، تو یہ سورہ طٰہٰ کی آیات ہیں۔ اب ناظرین تذکرہ کرتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام جب دنیا میں بھیجے گئے تو زمین پر کہاں اترے۔ اس سلسلے میں مفسرین، محدثین، مورخین اور جغرافیہ دانوں کی آراء مختلف ہیں۔ ذیل کے مضمون میں ان تمام کو ہم جو ذکر کرنے والے ہیں، اور اس قول کی تعیین کی کوشش کریں گے کہ جو نقل و عقل اور قرائن و شواہد کی روح سے زیادہ قابل قبول ہے اس کو ہم متعین کریں گے، سلیکٹ کریں گے، اور اس کے علاوہ جو اقوال ہیں، مشہور 3 قول ہیں، ہم ان سب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قول ناظرین، بعض مورخین کی رائے ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر اتارے گئے تو وہ سرزمین ہندوستان کے جنوب میں واقع جزیرہ لنکا میں اترے، جسے پہلے سراندیپ، سیلون اور اب سری لنکا کہا جاتا ہے۔ یہ جو گول دائرے کے اندر آپ کو چھوٹا سا نقشہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اوپر ایشیا، ہندوستان، اور ہندوستان میں یہ نیچے ایک آنسو کی طرح، قطرے کی طرح ایک نیچے کو یہ سری لنکا ہے۔ اور یہاں پہ بدھا نامی پہاڑ ہے، بدھا پہاڑ، یہ ایک پہاڑ ہے، اس پر انسانی قدموں کے نشانات ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے منسوب یہ قدم ہیں، اور یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ یہ وہاں پہ ایک قدم کا نشان ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ حضرت آدم علیہ السلام اتارے گئے۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ اپنے سفر نامے میں لکھتے ہیں، میں اس جزیرے میں گیا تو میرا اصل مقصد حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کی زیارت کرنا تھا۔ اس جزیرے کے لوگوں حضرت آدم علیہ السلام کو بابا اور حضرت حوا علیہ السلام کو ماما کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کا نام جس کا ذکر ابن بطوطہ نے کیا ہے عربی میں بود ہے، اور آج کل کے مقامی باشندے اس پر موجود نشانات کو بدھ مت کے بانی گوتم بدھ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور اسے بدھا کے پہاڑ سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ پہاڑ، یہ اوپر جو چوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پر یہ واقع ہے۔ دوسرے قول کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرے قول میں مشہور مفسر امام طبری نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سرزمین ہندوستان میں اتارے گئے۔ انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہے جس پہاڑ پر وہ اترے وہ کرۂ ارض کا سب سے بلند اور آسمان سے قریب ترین پہاڑ ہے۔ اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کوہ ہمالیہ کی چوٹی ہے، جو ماؤنٹ ایورسٹ ہے، جو سطح سمندر سے 8,848 فٹ بلند ہے۔ تو اب ہم ان دونوں اقوال کو ذرا عقل کی اور نقل کی کسوٹی میں دیکھتے ہیں کہ یہ کتنے درست ٹھہرتے ہیں۔ ان دونوں اقوال کو اگر دیکھا جائے، اس کے پیچھے شاید یہ نظریہ ہے کہ لنکا کا جزیرہ قدیم معلوم دنیا کے وسط میں ہے، اور کوہ ہمالیہ کی چوٹی دنیا کا سب سے اونچا مقام ہے جہاں آسمانوں سے اترنے والے کو پہلا قدم رکھنا چاہیے۔ ان دونوں اقوال کی تائید میں اگرچہ کچھ روایات میں ملتی ہیں، لیکن اول تو وہ ضعیف ہیں، پھر نقل و عقل اور زمانہ مابعد کی جو انسانی تاریخ ہے ان کی تائید نہیں کرتی ہے۔ اس لیے کہ سری لنکا کی کوئی تاریخی، مذہبی، جغرافیائی یا سیاسی حیثیت کبھی بھی نہیں رہی تاکہ اللہ حکیم و علیم کی طرف سے دنیا میں پہلا انسان اتارے جانے کے لیے اسی جزیرے کا انتخاب کیا جاتا۔ نزول آدم کرۂ ارض کی تاریخ کے اہم ترین واقعات میں سے ہے، لہذا نقل و عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے نائب کے اترنے کے لیے جس مقام کا انتخاب کیا ہو وہ مستقبل میں اہم دینی، علاقائی اور تاریخی حیثیت کا حامل ہونا چاہیے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سری لنکا کا دور دراز واقعہ یہ جزیرہ اس معیار پر پورا نہیں اترتا۔ اس کے ایک پہاڑ پر جو قدموں کے نشانات ہیں وہ متنازع ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والے اسے گوتم بدھ کی طرف منسوب کر کے اپنی عبادت اور مذہبی رسومات وہاں انجام دیتے ہیں، اور ہندو اسے اپنا دیوتا سے منسوب کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ سری لنکا کی آبادی میں اکثریت بدھ سنہالیوں کی ہے، جبکہ مسلمانوں کی آبادی وہاں پہ 10% ہے، اور تامل ہندو 25% کے لگ بھگ ہیں، جنہوں نے 15-20 سال تک سری لنکا کے شمال مشرق میں تامل ایلام کے نام سے ایک ہندو ریاست قائم کرنے کے لیے خون ریز گوریلا جنگ لڑی ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے، سرندیپ میں اسلام پہلی صدی ہجری میں آیا۔ سرندیپ میں یعنی سری لنکا میں عرب تاجر آباد ہو گئے تھے، جن کے فوت ہونے پر ان کی بیوی بچے بصرہ جا رہے تھے، تو دیبل یعنی موجودہ کراچی کے قریب ایک بندرگاہ کے قریب بحری ڈاکوؤں نے انہیں لوٹ لیا تھا، اور وہ جو واقعہ ہم نے گزشتہ اسباق میں اس کا ذکر کیا کہ عراق کے گورنر حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کا لشکر دے کر بھیجا تھا کہ جنہوں نے تقریباً 712 عیسوی میں سندھ کو فتح کیا تھا۔ ماؤنٹ ایورسٹ کا بھی یہی حال ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو زمین میں اتارنے کے لیے اس کے محتاج نہیں کہ وہ بلند ترین چوٹی کا انتخاب کریں۔ جو قادر مطلق ذات 7 آسمانوں کے اوپر سے یعنی جنت سے زمین تک بحفاظت لا سکتی ہے، تو اس کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی اونچے مقام کا انتخاب کرے اور پھر اپنے بندے کو، اپنے برگزیدہ بندے کو وہاں پر اتارے۔ وہ اس کے علاوہ بھی جگہ کا انتخاب کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں اقوال کی تردید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ اماں حوا مکہ مکرمہ میں اتری۔ اب اگر بابا آدم کا نزول ہندوستان میں مان لیا جائے تو قرآن کریم کی ان آیات کی خلاف ورزی ہوتی ہے جن میں آیا ہے قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا کہ تم سب اکٹھے جنت سے اترو۔ تو اکٹھے اترنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک کو اور دونوں ایک ساتھ ہی اتارے گئے ہوں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا میں اتارا جائے اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ یا مکہ میں اتارا جائے تو یہ دونوں ایک ساتھ ہی اتریں گے، ورنہ اس کو دونوں اقوال کی وجہ سے اگر ان کو مان لیا جائے تو پھر اس آیت کا کچھ مطلب نہیں بنتا۔ اب چلتے ہیں تیسرے قول کی طرف۔ تو صحیح بات وہ ہے جسے فقہاء کرام نے بھی اختیار کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا کے جو وسط ہے وہ واقعہ جزیرۃ العرب میں ام القریٰ یعنی بستیوں کی ماں یعنی مکہ مکرمہ میں دنیا کے پہلے گھر بیت اللہ کے قریب جسے سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس میں صفا پہاڑ جس کو آپ یہاں تصویر میں دیکھ سکتے ہیں اس پر اتارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام کی طرف نسبت کی وجہ سے صفا کہا جاتا ہے، جبکہ اماں ہوا قریب کی دوسری پہاڑی مروہ جو صفا سے چھوٹی ہے، قارئین جو ہے وہ یہاں پر اس پر یہاں پہ حاجی جو ان دونوں کے درمیان صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو مروہ ہے اگر وہ دیکھ لیں تو بہت سارے آپ میں سے بھی بہت سارے ساتھیوں نے دیکھا ہوگا کہ اس میں صفا جو ہے وہ ذرا بڑی پہاڑی ہے اور مروہ تھوڑی سی چھوٹی پہاڑی ہے، تو صفا کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا اور مروہ کے اوپر حضرت حوا علیہ السلام کو اتارا گیا۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ صفا پہاڑی ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مروہ ہے جو صفا سے تھوڑی چھوٹی ہے۔ تو مروہ چونکہ نام بھی عورت کا ہے اور مونس ہے تو اسی لیے اس کے مناسب یہی بالکل اسی مناسبت سے کہ یہاں پہ امرا یعنی عربی میں عورت کو کہتے ہیں اور مروہ بھی یہاں عورت ہی کی مناسبت سے اس پہاڑ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ منظور تھا کہ زمین کے ان اولین مہمانوں کو پہلے تمام مقدس مقامات میں لے جایا جائے، اس لیے یہ دونوں مکہ مکرمہ سے کچھ فاصلے پر موجود مزدلفہ نامی جگہ میں اکٹھے ہوئے۔ مزدلفہ کے معنی بھی یہی ہیں قرب والی جگہ، اس مقام کو جمع بھی کہتے ہیں کیونکہ بابا آدم اور ام حوا کی طرح یہاں حاجی بھی ایک رات کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ پھر دونوں کے اکٹھے ہونے کے باوجود باہمی پہچان ذرا آگے جا کر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر ہوئی، اس لیے اس پورے میدان کا نام عرفات پڑ گیا یعنی پہچان۔ تو یہ جو حناف کی کتاب ہے رد المختار اس کی کتاب الحج کے اندر بھی اس کو تفصیل سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ رائے نقلاً عقلاً مضبوط معلوم ہوتی ہے، اس لیے کہ سرزمین عرب دنیا کے تقریباً وسط میں 3 براعظموں کے سنگم پر واقع ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر دنیا میں نازل ہونے والے پہلے انسان نے بنایا۔ اللہ کے پہلے نبی کی طرح آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہاں تشریف لائے۔ سرزمین عرب کی تاریخی، مذہبی اور جغرافیائی و دینی حیثیت ہمیشہ سے مسلم رہی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تمام بڑے انبیاء علیہم السلام اسی سرزمین میں تشریف لائے، تمام آسمانی کتابیں یہی نازل ہوئیں، موجودہ تینوں آسمانی مذاہب کی مقدس یادگاریں اسی جزیرہ نما میں ہیں، یہیں سے نسل انسانی چاروں طرف پھیلی اور قرب قیامت میں رحمانی اور دجالی فوج کا آخری مارکہ اسی سرزمین عرب میں لڑا جائے گا۔ بہت سے ایسے شواہد و قرائن موجود ہیں ناظرین جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ یہی سرزمین وہ جگہ ہو سکتی ہے جسے پہلے انسان کے نزول کے لیے منتخب کیا گیا ہوگا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اگر غور کیا جائے تو اسلام کے سچا ہونے کی ایک واضح اور مضبوط دلیل بھی اس سے سامنے آتی ہے، بشرطے کہ غیر مسلم مورخین اور جغرافیہ دان غیر جانبدار ہو کر کھلے دل سے اس پر غور کریں تو بالکل یہ بات معلوم ہو سکتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام فوت ہونے کے بعد مکہ مکرمہ کے مشہور پہاڑ جبل ابو قبیس کے دامن میں مدفون ہوئے اور اماں حوا کی قبر جدہ میں ہے۔ مشہور چونکہ جدہ ہے اور عربی میں دادی کو کہتے ہیں اس لیے اس شہر کا نام بھی جدہ پڑ گیا، لیکن بات یہ ہے کہ لفظ جدہ یہ جیم کے زیر کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہاں اصل لفظ جیم کی پیش کے ساتھ ہے اور عربی میں اس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑوں کے درمیان تنگ راستہ اور گھاٹی۔ عرب مورخین نے اس شہر کا نام جدہ پڑھنے کی یہ وجہ بیان کی ہے اور فصحاء اس سے جدہ ہی بولتے ہیں۔ یہ سعودی عرب کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کی آبادی تقریباً 15-16 لاکھ ہے۔ یہ نہ صرف حجاز کا دروازہ ہے بلکہ زمانہ قدیم سے حج کا دروازہ بھی چلا آ رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد میں جدہ شہر کی بنیاد رکھی گئی۔ تو ناظرین آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام سے متعلق آپ کے سامنے تفصیل رکھی ہے اور یہ ان سے متعلق جو مشہور قصہ جس سے میں قرآن مجید کے اندر بھی اس کا تفسیر کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے، تو آج ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ تذکرہ کیا اور ان میں مشہور قول ان کا صفا اور مروہ کے اوپر ان دونوں کا اترنے کا ہے، تو وہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ انشاءاللہ ابھی آئندہ سباق کے اندر باقی انبیاء میں سے ایک ایک کا تذکرہ انشاءاللہ تفصیل سے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔